ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے نام نہ لینے کی شرط پر ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ یہ ان کے شوہر جو ہیں وہ سید ہیں اور یہ شرعی فقیر بھی ہیں، تو ایسی صورت میں کئی زکوٰۃ لے سکتی ہیں جبکہ یہ حاجت مند ہیں، اور جب یہ زکوٰۃ لیں گی تو اس پیسے کو اپنے گھر میں ہی خرچ کریں گی، تو ان کی اولادیں جو سید ہیں اور ان کے شوہر، تو کیا ان کو اس قسم سے یہ کھانا پینا یا اس میں سے اخراجات میں سے خرچ کرنا، یہ تمام صورتیں جائز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو سید کو منع ہے وہ صرف انہی کو منع ہے، ان کے علاوہ اگر ان کے گھر کے اندر یہ ریلیشن کے اندر جیسے بیوی ہے اور وہ سید نہیں ہے تو ایسی صورت مند کو زکوٰۃ لینا بالکل درست ہے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ اب کیونکہ سوال اسی لیے پیش آیا ہوگا غالباً کہ ایسی مجبوری ہوتی ہے جب اس صورت میں جو ہے سوال کیا جاتا ہے، اور دوسری دقت یہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ لینا منع ہے، مگر ابھی لاسٹ ایئر میرے خیال سے 2018 میں وہ پاکستانی ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام تھا، اور علماء اکرام اس کے اندر تشریف فرماتے ہیں، اس قسم کا اس کے اندر سوال بھی آیا تھا، شاید عالم کے بول کر کے تھا، اس کی جو ویڈیو کلپ کافی چل رہی تھی کہ سید کو زکوٰۃ لینے کے تعلق سے، تو وہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب تھے اور غالباً علامہ کوکب نورانی صاحب تھے، انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ معاملہ یہ اس طریقے سے زکوٰۃ لینے کا جو پیش آتا ہے وہ اس لیے پیش آتا ہے کہ آس پڑوس والے یا قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرف کبھی نظر نہیں کرتے کہ ان کے آس پاس کوئی سادات اکرام اس غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں صورت حال ہے یا نہیں۔ یہ سوال یہ کرتے ہیں، یعنی ان کو غالباً جو سوال آیا تھا وہ کسی سادات کا ہی تھا، انہوں نے ہی سوال کیا تھا کہ میں مجبور ہوں کہ زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں، تو تب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مطلب قوم کی طرف سے ایسا معاملہ ہے کہ اگر سید غریب ہے تو ان کی مدد ویسے ہی کرنی چاہیے، لہٰذا یہ کہ اگر آپ کے آس پڑوس والے جو رہتے ہیں ان کو چاہیے اولاً تو آپ کی وہ اس طریقے سے یعنی آپ کے شوہر کی مدد کریں بغیر زکوٰۃ کے، کیونکہ ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، مگر زکوٰۃ کے علاوہ مدد جو ہے کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس میں بہت زیادہ غریبی میں رہتے ہیں مگر وہ کہ سید ہیں تو کہ ان کو زکوٰۃ دے دیں، اور دل بھی کرتا ہے ان کو زکوٰۃ دینے کا، تو عرض دراصل یوں ہے کہ اگر دل زکوٰۃ دینے کا کرتا ہے تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے سوا بھی، یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ ہاں اگر ان کی بیوی سید نہیں ہے اور شرعی فقیر بھی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ لینے والے کے حق میں پھر وہ تحفہ ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر وغیرہ میں خرچ کریں گے تو اس میں کوئی شرعی حرج بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ویسے مدد کرنے کے بھی بہت فائدے، مگر یہ کہ ابھی اس کی تفصیل میں بیان کرنا نہیں چاہتا، وقت کی بھی قلت ہے اور پھر کچھ لوگ نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کا زیادہ خلاصہ نہیں کروں گا، مگر یہ کہ مدد کرنے کے تعلق سے بھی حدیث پاک کے اندر بہت خوشخبری کی بشارت دی گئی، جس کی تفسیر آپ کتاب ہر بدعت گناہ نہیں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، غالباً آخری سوال ہے یہ، اس میں 30واں سوال ہے، تو آپ اس کتاب کے اندر کی پوری تفصیل پڑھ لیں گے کہ اہل بیت کی مدد کرنے کے تعلق سے کیا ہے۔ ایک فرمان مصطفیٰ میں آپ کو سنا دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی میری اہل بیت کی مدد کرے اور وہ اس کا صلہ اسے دنیا میں نہ دے سکے تو میں محمد اس کا صلہ آخرت میں اس کو ضرور دوں گا، یعنی یہ کہ اگر کوئی مدد کرے گا تو پھر اس کو صلہ حضور علیہ السلام سے انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ باقی یہ کہ صلہ تو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے دیا بھی ہے، جنید بغدادی کا علماء سے آپ نے بہت مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ پہلوان بغدادی یعنی جنید بغدادی ولی کیسے بنے، اس کی کافی لمبی تفسیر سے جو ہے واقعہ علماء نے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس کے اندر آپ ایک صورت اور بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا مال جو ہے وہ ڈبل خرچ نہ ہو، آپ کی اہل بیت کی مدد بھی کر دیں، اور اس کے اندر یہ کہ مال کے اندر آپ کو دوبارہ زکوٰۃ اور مدد دو چیزیں نہ کرنی پڑیں، تو اس میں ایک صورت آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے پہلے یعنی آپ کا جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا اس سے پہلے ہی آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے سادات کی جن کا تذکرہ ہے اگر وہ حالت غریبی میں ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس رقم میں سے ان کی مدد کے لیے پیسہ نکال دیں گے تو پھر آپ کی جو زکوٰۃ ہوگی نا وہ بچی ہوئی رقم پہ ہوگی، نہ کہ کل مال پہ ہوگی، تو کیونکہ جب وہ مال اس میں سے مائنس ہو جائے گا تو زکوٰۃ بھی آپ کی خود بخود اس میں کمی آ جائے گی، تو آپ کو وہ تھوڑا بھاری محسوس نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ کے اوپر 50,000 روپے پہ زکوٰۃ دینی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والے کوئی سادات کی فیملی ہے اور وہ کافی غریب ہیں، کھانے وغیرہ کے لالے ہیں، اڑنے پہننے کی دقت ہے، اور آپ چاہتے ہیں ان کی مدد کریں، تو آپ پہلے ان 50,000 روپے میں سے مثال کے طور پہ آپ ان کو 5,000 روپے دینا چاہتے ہیں، تو وہ 5,000 روپے آپ ان کو
پہلے دے دیں بغیر زکوٰۃ کی نیت سے، تو یہ آپ ڈائریکٹ سید کو بھی دے سکتے ہیں تحفے کے طور پہ، اور اس انشاءاللہ تعالی جو فضیلت حدیث کے اندر موجود ہیں وہ اس فضیلتوں کا پا بھی سکتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے مال میں سے 5,000 روپے نکال دیں گے تو اب جو آپ زکوٰۃ کا وقت آنے پہ زکوٰۃ دیں گے تو وہ پھر بچے ہوئے 45,000 روپے ہوگی، تو اس طریقے سے آپ کے زکوٰۃ میں بھی گنجائش ہو جائے گی اور وہاں ان کی مدد ہو بھی جائے گی اور وہ فضیلت آپ پا بھی جائیں گے۔ ورنہ یہ کہ اگر آپ زکوٰۃ کی رقم ان کی اہلیہ کو دیں گے، بیوی کو دیں گے، تو وہ فضیلت ان کی مدد کی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں صورتحال کسی گاؤں قصبے میں ایسی ہے کہ کہیں رہنے والی ایسی فیملی ہے کہ جن کو ضرورت ہے تو زکوٰۃ سے پہلے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور اگر سید کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینے والے کا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ مگر ایسی سخت مجبوری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سوال کرنا پڑتا ہے کرنے والوں کو کہ اس طریقے کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی گنجائش آ جاتی ہے، اور یہ کہ قوم کے سامنے وہ حیا کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے، پریشانی یہ ہوتی ہے۔ اس لیے شاید وہاں پہ بھی وہ سوال آیا تھا، سوال کرنے والوں نے یہی پوچھا تھا کہ دقت یہ ہے اور کوئی مدد کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اب زکوٰۃ لے سکتے ہیں نہیں۔ جب آخری سٹیج پہنچتی ہے جب آدمی اس قسم کا سوال کرتا ہے، تو ان محترمہ کا جو سوال تو امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دن کو یعنی گھر بار گھر گرستی کو اچھا رکھے اور اچھا کرے۔ تہجد کی نماز میں دعا کرا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے جو ہے وہ اچھے دن پھر دوبارہ سے اللہ نے چاہا تو وہ لوٹ آئیں گے، اور ایسی کوئی صورتحال یا نہیں پیش آئے گی کہ اللہ نے چاہا کہ دوبارہ کوئی زکوٰۃ کی ضرورت پڑے۔ پھر بھی یہ کہ ان کے آس پڑوس میں رہنے والوں کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پتھر میں اصل ڈالے پرن بار